سقان الفضل كاسات الوصال فقلت لحمرتي نحوي تعالي ساعة ومشد نحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم وشربوا أنتم جنودي فساقوا القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ونالتم ولوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازج وشعب كل شيخ فمن ذا في الرجال وطي مثالي كساني خلاتا بتراز عزم وتوجني بتجاه الكمال وأطلاني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو القيد سري في بحار مسار كل غورا في الزوال ولو القيد سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو القيد سري فوق ميد لقام بقدرة المولى تعالي. آج تو لوگ نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کی حد بندیاں کرتے ہیں نا. حضور محبوب سبحانی فرماتے ہیں فلو القیت سری فوق میدن لقام بقدرت المولا تعالی. فرمایا اگر میں اپنی توجہ مردے پہ ڈالوں تو وہ زندہ ہو جائے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم. جی ہر کوئی فدا ہے. ان غلاموں کی یہ بن دیکھے جذبے ہیں. پچھلے سال جب ہم نے جلوس نکالا نا تو ایک عاشق نعرے لگاتے لگاتے بے ہوش ہو گیا. جب ہم عشاء کے بعد مسجد میں آپس میں بیٹھے نا تو ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ابھی تک اس محبوب کو دیکھا نہیں ہے. بن دیکھے ان کے یہ جذبے, بن دیکھے ان کے یہ ولولے. تو آپ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں قیامت والے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں, اس وقت ان غلاموں کے کیا جذبے ہیں, اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی. بن دیکھے ان کی یہ کیفیت, بن دیکھے ان کے یہ جذبے. یہ ہر کوئی فدا ہے. بن دیکھے وہ دیدار کا عالم کیا ہوگا. آگے حضور محبوب سبحانی فرماتے ہیں فلو القیت سری فی بحار لصار الظل غوا فی الزوال. جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو دریائے نیل میں راستے بن گئے تھے نا, لیکن حضور محبوب سبحانی فرماتے ہیں اگر میں اپنی توجہ دریا پہ ڈالوں تو وہ میری حیبت کی وجہ سے خشک ہو جائے. فلو القیت سری فی بحار لصار الظل غوا فی الزوال. اور جناب ابراہیم کے لیے وہ آگ کیا بن گئی تھی, گلے گلزار بن گئی تھی. اور حضور محبوب سبحانی کیا فرماتے ہیں فلو القیت سری فوق نار لخامدت وانتفت من سری حالی. ہمارے میرے محبوب کے غلاموں اگر میں اپنی توجہ آگ پہ ڈالوں تو وہ گلزار بن جائے. فلو القیت سری فوق نار لخامدت وانتفت من سری حالی. تو اللہ کے نبی تھے جناب ابراہیم علیہ السلام, ان کے لیے آگ گلزار بن گئی. اور یہ رسول اللہ کی امتی ہیں. قبلہ یہ رسول اللہ کی امتی نبی علیہ السلام کی آل میں سے کون رسول ہے. اور آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اپنی توجہ آگ پہ ڈالوں تو گلزار بن جائے. اور آگے آپ فرماتے ہیں فلو القیت سری فی جبال لدکت واختفت بین الرمال. آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی توجہ پہاڑ پہ ڈالوں تو وہ ریزہ ریزہ. اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے انتم بین یدی کالقواریر اراما فی ظواہرکم و بواطنکم لولا لجام الشریع علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں تم میرے سامنے ایسے ہو جیسے شیشے کی بوتل ہو. میں تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہوں, تمہارا باطن بھی دیکھتا ہوں. لولا لجام الشریع علی لسانی, اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی لأخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. اگر میری زبان پہ شریعت کی لگام نہ ہوتی جو تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتاتا, جو تمہارے گھروں میں چھپا ہوا ہے میں وہ بھی بتاتا. پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وجہ سارے زمانے سے نرالے ہیں. الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع
خردلۃ علی حکم اتصالی، ماؤ میرے محبوب کے غلاموں، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کے اوپر رائی کے دانے، اپنی ہتھیلی کے اوپر۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو بزرگوں کا آپس میں تقابل کرتے ہیں۔ کچھ بدبخت وہ ہیں جو صحابہ کی محبت میں آ کر اہل بیت کی گستاخی کر دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ کی گستاخی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، نہ ہم کالے ہیں نہ ہماری باتیں کالے منہ والے لوگوں جیسی، چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں، ہماری باتیں بھی چمکتے ہوئے لوگوں جیسی۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قسمت اچھی کہ عمر جیسے خلیفہ مل گئے، معاذ اللہ۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قسمت اچھی، حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے۔ میں نے کہا انسان بن، حسن و حسین کی قسمت اچھی کہ حضور جیسے نانا مل گئے۔ حضرت فاروق اعظم عمر کی قسمت اچھی کہ حضور جیسے آقا مل گئے۔ ہم نے جس کو بھی مانا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مانا۔ یہ صحابہ کے جو آپس میں معاملات ہیں قبلہ، کیا یہ کل کی بات ہے؟ اس پر صدیاں گزر گئیں، ہمارے بزرگ فیصلہ کر گئے۔ جو آج صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں حق پرست حیدر کرار اور امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر تان و تشنیف کارے سجار۔ ہمارے بزرگ فیصلہ کر گئے، جو بھی نیا مولوی اٹھتا ہے وہ اپنی نئی تحقیق شروع کر دیتا ہے، نہیں، جس لائن میں ہمارے بزرگ لگے ہوئے ہیں اس لائن میں تو بھی لگ جا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شنیدم کہ دروز امیدوں بیم بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے صدقے گناہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جس لائن میں سیدی اعلیٰ حضرت لگے ہوئے ہیں تو بھی ان کے پیچھے لگ جا۔ جس لائن میں داتا علی حجویری، حضور محبوب سبحانی، خواجہ معین الدین چشتی حجویری، بابا فرید، خواجہ غلام فرید، جس لائن میں لگے ہوئے ہیں نا تو بھی اس لائن میں لگ جا۔ اپنی کوئی نئی لائن نہ بنانا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ تو بس اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام سے والہانہ پیار عطا فرمائے، امام الانبیاء کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ فلو القيت سري في بحار الرصاب كل غور في الزوال، ولو القيت سري في جبال لدقت واختفت بين رمالي، ولو القيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا تعالي، وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاكثر عن جدالي، مريدي هم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي، مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال، طبولي في السماء والارض دقت وشاخص السعادة قد بدالي، بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي، نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، وكل ولي له قدم واني على قدم النبي بدر الكمال، نبي هاشمي مكي حجازي، انا الحسني والمقضى مقامي واقدامي على عنق الرجال، وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال۔ سیدی اعلیٰ حضرت اور علامہ اقبال کا آپس میں ہو جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور علامہ اقبال بھی یہی فرماتے ہیں، اقبال کہتا ہے تور موجے از غبار خانہ عش، اور کعبہ را بیت الحرم کا شانہ۔ اقبال کہتا ہے لوگ دور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے آقا مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس کا جو گرد و غبار ہے دور پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگلی بات اقبال کہتا ہے کعبہ را بیت الحرم کا شانہ، اقبال کہتا ہے امام الانبیاء کا گھر کعبے کا بھی کعبہ۔ جو بات سیدی اعلیٰ حضرت نے کی نا وہی بات علامہ اقبال نے کی۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور علامہ اقبال کا بھی یہی موقع، اقبال کہتا ہے تو فرمودی راہ بدہا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیز، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو میں کعبے چلا گیا، ورنہ میں نے آپ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اقبال بھی یہی کہتا ہے، اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ اب حضور کے غلام بولیں یار اللہ کے بندوں، ایک وقت آئے گا تم بولنے کی کوشش کرو گے لیکن بول نہیں سکو گے۔ آج موقع ہے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کے نعرے لگاؤ۔ آج اس زبان، یہ زبان کس لیے ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ دہن میں زبان کس لیے؟ اس محبوب کی عظمت و شان کے نعرے سے لگاؤ۔ انہیں جانا 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 انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اقبال بھی یہی کہتا ہے، اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت جب مدینہ کا گنبد خضرا کو دیکھا آپ نے تو آپ فرمانے لگے پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سب کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا مبارک سر روک لیا، اور جب علامہ اقبال تصوراتی دنیا میں گئے نا تو اقبال نے در رسول پہ اپنا سر رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ کے در پہ اپنا سر رکھا نا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا عبدالعزیز وہ آ گیا۔ اس نے آ کر کہا اقبال تو مشرک ہو گیا، تو نے تو شرک کر دیا، تو نے رسول اللہ کو سجدہ کر دیا۔ تو ایک بات کہا اللہ کے بندے، سجود نیز ای عبدالعزیز بروبن میاں خاک از دل دوست، عبدالعزیز میں نے رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا، نبی علیہ السلام کے در اقدس پر جو خاک پری ہے اقبال اپنی پلکوں سے اس کی صفائی کر رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا، میں تو اپنی پلکوں سے رسول اللہ کے در اقدس پر جو خاک پڑی ہوئی ہے اس کی صفائی کر رہا ہوں۔ سجود نیز ای عبدالعزیز بروبم میاں خاک از در دوست، یہ ہے اقبال۔ اور اقبال کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ مدینہ پاک نہیں جا سکے، اتنے بڑے عاشق تھے۔ کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ اگر اقبال مدینے جاتا نا تو گنبد خضرا کو دیکھتے ہی اقبال نے دنیا سے چلے جانا تھا۔ اقبال کے اندر اتنا عشق تھا نبی علیہ السلام کا۔ اقبال کہتا ہے مسلمان فقیر کج گلاہے رمی در سینہ او سوز آہے، دلش نالد جلان آلد ندامت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ۔ کچھ مولوی نا اقبال کو دوغلا سمجھتے رہے، سنو تم تو یا رسول اللہ نہیں کہتے، اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان فقیر کج گلاہے رمی در سینہ او سوز آہے، دلش نالد جلان آلد ندامت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ۔ اور اقبال کہتا ہے شہید عشق نبی ہوں میں، میری لحد پر شمع قمر جلے گی، فرشتے خود اٹھا کے لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر۔ اور اقبال مدینہ نہیں گیا، لیکن اقبال کہتا ہے میرے مدینہ پاک جانے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ اقبال کہتا ہے میں مر جاؤں
میں مٹی ہو جاؤں کہ ہندوستان سے ایک ہوا چلے میری وہ مٹی اٹھائے اس راستے پہ پھینک دے جو راستہ مدینے جاتا ہے، پھر اس راستے سے حاجیوں کا گزر ہو، ان کے قدموں سے وہ مٹی لگے اور اقبال مدینے اقبال کہتا ہے ہوا ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال خدا کے مجھ کو غبارے راہ حجاز کرے۔ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ اقبال کہتے یا رسول اللہ پوری دنیا پھرا مجھے کسی نے سیدھا نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ کی عشق و محبت نے اقبال کو بھی سیدھا کر دیا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پہ سکندر ذوالقرنین نے حکومت کی، آج کوئی اس کا نام نہیں لیتا، آج پوری دنیا بلال بلال کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا کمال ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی کا کمال ہے۔ اقبال کہتے ہیں ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ نبی علیہ السلام کو وہ ظالم نہ پہچان سکے، اگر نبی علیہ السلام کو وہ پہچانتے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تو مقام پا جاتے، تو پھر اسلام نے ان کی منت نہیں کی، اسلام نے پھر ان کے پاؤں نہیں پکڑے۔ پھر اسلام کا کمال دیکھو، اسلام کا کمال یہ ہے کہ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چیبل از عبیس۔ اقبال کہتا ہے پھر اسلام کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلال کو حبشے سے بلا لیا، صہیب کو روم سے بلا لیا، سلمان کو فارس سے بلا لیا۔ چل لے بلال میرے حبیب کی خدمت کر، چل لے صہیب میرے حبیب کی خدمت کر، اور چل لے سلمان میرے حبیب کی خدمت کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کا وفادار غلام بنائے، جس طرح بابا جی فرمایا کرتے تھے نا کہ اپنے آپ کو مولا سے اتنی محبت، بابا جی کی زندگی کے بارے جس طرح بابا جی فرمایا کرتے تھے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول